آل سمود کا زمانہ حضرت ابراہیم سے بہت پہلے کا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ آل سمود کی کچھ قبریں دریافت ہوئی ہیں جن پر آرامی زبان کے تاریخ کندہ پتھر لگے اور ہزاروں سال پہلے کی قوم تھی۔ یہ علاقہ بصرہ کے نواح تھے اور ایک قبر پر پتھر لگا کر جس پر مندرجہ ذیل تحریر ہے۔ یہ مقبرہ کمکم بنت والا بنت حرم نے اور کمکم کی بیٹی کلیہ نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بنوایا تھا۔ اس کی بنیاد بہت اچھے مہینے میں رکھی گئی اور یہ قبیتوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا 9واں سال ہے۔ وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے، پس امی زوار شیری عرشہ لات عمدہ حنوب اور کیس کی لعنت ہو جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے یا ان سے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے یا کمکم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی اور کو دفن کرے، اور جو شخص اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر منوب کی 5 لعنتیں ہوں، اور جو ساحر اس کے خلاف کرے اس پر 1000 حارثی درہم کا تاوان واجب الادا ہے، مگر یہ اس کے ہاتھ میں کمکم کلیبہ اور اس کی اولاد میں کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف الفاظ میں اجازت برائے تدفین موجود ہو، اور یہ اجازت نامہ اصلی جعلی ہرگز نہ ہو۔ اس مقبرہ کو وہب الارتا بن عباد نے تعمیر کیا۔ اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے مشہور بتوں میں ولشرا، حبل، منوت یا منات بھی شامل تھے جو کہ اسلام سے پہلے عرب میں پوجے جاتے تھے۔ قوم عاد کے وہ بچے کچے لوگ جو حضرت ہود پر ایمان لاتے تھے اور عذاب الہی سے بچ گئے تھے، وہ حضرت ہود کے ساتھ عذاب زدہ علاقے سے دور نکل آئے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کر دی۔ وہ خوب پھلے پھولے اور چند لوگوں سے پھیل کر آبادیوں اور بستیوں میں تبدیل ہو گئے۔ حضرت ہود کے بعد کچھ عرصہ تک تو یہ لوگ راحت العقیدہ مسلمان رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے معاشرتی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہونے لگیں، اور وہ بتوں کی پرستش کرنے لگے اور گمراہی کے راستوں پر چل نکلے۔ آخر کار سینکڑوں اور ہزاروں سال بعد وہ لوگ قوم عاد کی مکمل پیروی میں لگ گئے، خدائے واحد کو بھول کر گمراہ ہو گئے اور فسق و فجور یعنی برائیوں میں سرتاپا غرق ہو گئے۔ اتنا گمراہ ہو گئے کہ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے ان میں سے حضرت صالحہ کو پیدا فرمایا اور سن رشد تک پہنچنے پر حضرت صالحہ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تاکہ وہ آل سمود کو سیدھے راستے پر لا سکیں، انہیں سیدھا راستہ دکھا سکیں، ان کی وحدانیت کا درس دے سکیں اور انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد دلا سکیں۔ حضرت صالحہ نے اپنا فرض پورا کرنا شروع کر دیا اور انہیں وعظ نصیحت شروع کر دی۔ حضرت صالحہ نے قوم سمود کو بتایا کہ اے اہل سمود، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کائنات ہست و بود کی ہر چیز کا خالق اللہ واحد ہے، اس نے ہی تمام جہان بنائے ہیں اور اس میں ہر چیز جاندار ہے، بے جان حجر شجر انسان حیوان اسی نے بنائے ہیں۔ انہوں نے قوم کو نیکی کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، برے کام چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسے ایک مانو، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ قوم سمود کا مسکن تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن سلامش تھا۔ انہوں نے قوم کو بتایا، اے لوگو، تم آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جو تم کھاتے پیتے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، تمہیں سوچنے سمجھنے دیکھنے چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی، تم کو زمین آباد کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی کہ میں تمہیں رائے راست پر لاؤں۔ حضرت صالحہ نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔ دعوت حق سے پہلے اہل سمود ان کی بے حد عزت و احترام کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا قوم سمود نے آنکھیں پھیر لیں، انہوں نے حضرت صالحہ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ آل سمود نے اپنے مال و دولت اور خوشحالی کی وجہ سے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ بہت گمراہ ہو چکے تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو ہمیں کوئی معجزہ ایسا دکھا جو ہمارے لیے تیرے رب کی طرف سے کھلا نشان ہو، تب ہم تمہارے رب پر ایمان لائیں گے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے آل سمود، عقل کے دشمن نہ بنو، تم سے پہلے بھی قوم عاد جو تمہارے آباء و اجداد تھے اسی وجہ سے برباد ہوئے اور ہلاک کر دیے گئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔
انہوں نے خدا کی ذات میں شریک پیدا کر لیے تھے اور اللہ کی نشانی مانگنے لگے تھے، اور پھر وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر عبرتناک اور دردناک انجام سے دوچار ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تم لوگ سیدھی راستے پر آ جاؤ، نیکی اور بلائی کا راستہ۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں اور تمہیں اللہ کے غضب اور قہر سے آگاہ کروں۔ لیکن بجائے اس کے وہ سیدھی راہ پر آتے، ان کا مطالبہ شدید ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے قوم سمود، مجھے اللہ نے تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ معجزہ نبی یا پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو چاہے سو کرے۔ جو پیغمبر کے ذریعے اللہ کرتا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور کسی رسول میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لا سکے۔ بس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ انتہائی درجے کا بغض اور عناد رکھنے لگی اور دن بدن آپ کے بدترین مخالف بن گئے۔ ان کی راہ روی اور گمراہی بڑھتی چلی گئی اور ان میں سے چند کمزور اور غریب لوگ اسلام لے آئے، لیکن قوم کے بڑے بڑے سردار اور کاہن اپنے مواقف پر اڑے رہے۔ وہ کھلے بندوں حضرت صالح کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے صالحہ، اگر ہم جھوٹے ہوتے، جو ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہوتے، تو آج ہم مال و دولت میں، اولاد، پھل اور باغات میں خوشحال نہ ہوتے۔ یہ شاندار محلات جن میں ہم رہتے ہیں، یہ سرسبز کھیت کھلیان، پھولوں اور پھلوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کی نہریں، چرند پرند، یہ سب تمہارے خدا واحد کی نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارے دیوتاؤں کی دین ہے۔ ذرا تو اپنے آپ کو دیکھ اور اپنے ماننے والوں کی حالت دیکھ۔ ہمیں تو ترس آتا ہے کہ ان کی غربت اور بدحالی پر۔ ان حالات میں تو خود بتا کہ اپنے خداؤں کے پیارے ہم ہیں یا ہمارے خدا تمہارے پیروکار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے کہ اے قوم سمود، تم لوگ اپنے مال و دولت، بلند عمارتوں، عالیشان محلات، باغات، کھیت کھلیان، مویشیوں پر گھمنڈ اور غرور نہ کرو۔ یہ سب کچھ میرے رب کی دین ہے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، حیو یا قیوم ہے۔ اس کے دین برحق اور اس کے سچے رسول یعنی میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ اے تکبر و غرور پسند نہیں، اسے تکبر اور غرور پسند نہیں ہے، وہ تمہیں پل بھر میں تباہ برباد کر سکتا ہے۔ دین برحق اور اس کے سچے رسول یعنی میرا مذاق نہ اڑاؤ، اسے تکبر اور غرور پسند نہیں ہے، وہ تمہیں پل بھر میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تمہارا سب کچھ فنا ہو جائے گا، تمہارے محل، باغات، مال و دولت، ڈور ڈنگر سب مٹی میں مل جائیں گے اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ نعمتیں اسی نے تمہیں دے رکھی ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اسے ایک مانو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سامنے سر جھکا دو، توبہ کرو، اور توبہ قبول کرنے والا رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والا غفار و ستار ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلنے میں عافیت ہے، لیکن آل سمود جو لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ نظر نہ آنے والے خداؤں کو مان رہے تھے۔ وہ سخت تعجب کرتے تھے کہ ایسی ہستی جو نظر نہیں آتی، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم جو اتنے طاقتور اور دولت مند ہیں، ان کے بجائے تم پر جو غریب و نبوت اتری ہے اور تم اللہ کے پیغمبر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے تھے، ارشاد باری ہے، کیا ہماری موجودگی میں اس خدا پر نصیحت اترتی ہے؟ سمود نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایسی کون سی بات کی جائے وہ پوری نہ کر سکیں۔ ہیکلوں اور مندروں کے پروہت اور پجاریوں اور کاہنوں کو بلایا گیا، مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ آخر انہیں ایک تجویز سوجی۔ باہم مشورے کے بعد انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اس کے سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی پیدا ہو جو بچے جننے والی ہو، تب ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے۔ وہ سب کے سب اس مشکل اور پیچیدہ کام کے لیے راضی ہو گئے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، اور وہ کام چاہے کتنا مشکل کیوں نہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس پیچیدہ اور مشکل بلکہ ناممکن سوال کو پورا نہیں کر پائیں گے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی ایک میٹنگ میں بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تو اپنے موقف میں سچا ہے تو ہم پر اللہ کا نشان یعنی یہ معجزہ دکھا کہ سامنے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی پیدا ہو جس کے بچے پیدا ہونے والے ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو تم پر ایمان لے آئیں گے اور یقین کر لیں گے کہ تو سچا ہے اور خدا کا پیغمبر ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، میں اللہ سے غرض کروں گا کہ تمہارے یہ بیوقوفانہ مطالبہ پورا کر دے، لیکن یہ نشان دیکھ کر بھی ایسا نہ ہو کہ تم پھر ایمان نہ لاؤ اور اپنی سرکشی پر قائم رہو۔ قوم سمود کے سرداروں، کاہنوں اور پروہوں نے ایک یک زبان ہو کر وعدہ کیا کہ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور فوراً ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے سامنے تمہارا مطالبہ کروں گا، لیکن تم سے کہہ دیتا ہوں، خبردار اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور نہ ہی نقصان پہنچانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو عذاب الہی تمہیں پکڑ لے گا۔